1965 کی پاک بھر جنگ میں سیز فائر کے لیے اقوام متحدہ سے رجوع کس نے کیا؟ پاکستان نے یا پھر بھارت نے؟ فاطمہ جناح یہ کہنے پر کیوں مجبور ہوئیں کہ پاکستان کا قیام ایک احمقانہ غلطی تھی؟ سابق وفاقی وزیر سیدہ عابدہ حسین نے فخر امام سے شادی کرنے سے پہلے جنرل ایوب خان کے بیٹے طاہر ایوب اور نور جہاں کے فرزند اکبر رضوی کا رشتہ کیوں ٹھکرایا؟ ان کا نواز شریف سے پہلی بار کہاں آمنا سامنا ہوا؟ ایک فوجی افسر نے عابدہ حسین کو گولی مارنے کی دھمکی کیوں دی؟ فخر امام جنرل ضیاء الحق کی مرضی کے خلاف قومی اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہونے میں کیسے کامیاب ہوئے؟ بریگیڈیئر صدیق سالک نے عابدہ حسین کو یہ کیوں کہا کہ مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا خیال رکھنا؟ سیدہ عابدہ حسین نے اپنی کتاب پاور فیلئر میں ان سب موضوعات کا احاطہ کیا ہے، اور کتاب کہانی کی اس قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کتاب میں اور کیا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ جنگ سے تعلق رکھنے والی سیدہ عابدہ حسین سابق وفاقی وزیر کرنل ریٹائرڈ عابد حسین کی اکلوتی صاحبزادی اور پی ٹی آئی کی حالیہ حکومت کے وفاقی وزیر خوراک سید فخر امام کی اہلیہ ہیں۔ سیدہ عابدہ حسین کے دادا پیر راجے شاہ کو قیام پاکستان سے قبل انگریز سرکار نے جنگ کا آنریری مجسٹریٹ تعینات کیا تھا۔ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والی عابدہ حسین کی خود نوشت کی قیمت 2200 روپے شاید یہ سوچ کر رکھی گئی ہے کہ پڑھنے والوں کے پاس بھی انگریز سرکار کی الاٹ کردہ وسیع و عریض جاگیریں ہوں گی۔ عابدہ حسین نے اپنے کزن فخر امام کے ساتھ شادی کرنے سے پہلے 2 رشتے ٹھکرانے کا ذکر کیا ہے۔ جنرل ایوب خان نے نواب آف کالا باغ امیر محمد خان کے ذریعے اپنے بیٹے طاہر ایوب کے لیے عابدہ حسین کا ہاتھ مانگا، مگر ان کے والد کرنل ریٹائرڈ عابد حسین نے انکار کر دیا۔ پھر نور جہاں اپنے شوہر شوکت رضوی کے ساتھ بیٹے اکبر رضوی کے لیے عابدہ کا رشتہ لینے آئیں۔ کرنل عابد نے میڈم نور جہاں سے گانا گانے کی فرمائش کی تو نور جہاں نے کہا اگر تم ہاں کر دو تو جب بھی تم فرمائش کرو گے میں گاؤں گی، لیکن یہ رشتہ قبول نہیں تو پھر میں اپنا گلا خراب کیوں کروں؟ سیدہ عابدہ حسین جنہیں گھر میں پیار سے چاندی کہہ کر بلایا جاتا تھا، انہوں نے مہتا پیلس کراچی میں والدہ کشور کے ہمراہ فاطمہ جناح سے ملاقات کا حال بیان کیا ہے۔ وہ اپنی خود نوشت پاور فیلئر میں فاطمہ جناح کی گفتگو نقل کرتے ہوئے لکھتی ہیں، اگر میرے بھائی کو علم ہوتا کہ آگے چل کر یہ سب ہوگا تو کیا وہ قیام پاکستان کے لیے اس قدر انتھک جدوجہد کرتے؟ کیا وہ ایسے ملک کی خواہش کرتے جس میں دستور ہے نہ انصاف؟ ایک ایسا ملک جہاں ہنرمند چمچے تو عروج پاتے ہیں مگر دیانتدار اور باوقار افراد پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر پاکستان نے ایک ایسا ملک بننا تھا تو پھر قیام پاکستان ایک احمقانہ غلطی تھی۔ ہم آج تک یہی سنتے چلے آئے ہیں کہ 1965 کی جنگ میں بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے اقوام متحدہ سے جنگ بندی کی اپیل کی کیونکہ ہماری بہادر افواج دشمن کو دھول چٹا رہی تھی، مگر عابدہ حسین نے اپنی اس کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ جنگ بندی کی درخواست پاکستان نے کی۔ سیدہ عابدہ حسین کے ماموں امجد علی جو تب اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب تھے، انہوں نے اقوام متحدہ میں سیز فائر کی درخواست کی۔ سیدہ عابدہ حسین نے بھی اس بات پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ اس وقت پاکستانی میڈیا کے پراپیگنڈے کے مطابق ہم جنگ جیت رہے تھے تو پھر سیز فائر کی التجا کیوں کی گئی؟ عابدہ حسین کی شادی ان دنوں میں ہوئی جب ایوب خان کے خلاف تحریک چل رہی تھی۔ اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل اتحاد نے طے کیا کہ خواتین کے احتجاجی مظاہرے میں سب رہنماؤں کی بیگمات شرکت کریں گی۔ عابدہ حسین شادی کے تیسرے دن مظاہرے میں شرکت کے لیے پہنچ گئی۔ وہ لکھتی ہیں کہ مولانا مودودی کی اہلیہ نے بھی اس مظاہرے میں شرکت کی۔
ایوب خان کے دور حکومت میں نواب اکبر بگٹی کی ہمشیرہ کو فوج نے ڈیرہ بگٹی میں گرفتار کر لیا۔ تب بلوچستان سمیت موجودہ پورا پاکستان صوبہ مغربی پاکستان کہلاتا تھا اور نواب افکال آباد امیر محمد خان گورنر تھے۔ اکبر بگٹی کی عابدہ حسین کے والد کرنل ریٹائرڈ عابد حسین سے دوستی تھی۔ اکبر بگٹی نے لاہور آ کر کرنل ریٹائرڈ عابد حسین کو بتایا تو وہ انہیں گھر بٹھا کر گورنر ہاؤس چلے گئے۔ آدھے گھنٹے بعد واپس آ کر بتایا کہ گورنر ہاؤس کے برآمدے میں نواب افکال آباد ان کے منتظر تھے۔ میں نے کھڑے کھڑے بات کی اور صرف اتنا کہا، بھیا کل کو اگر اکبر بگٹی گورنر بن جائے اور آپ کی بہن کو کالا باغ میں گرفتار کر لیا جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ نواب افکال آباد امیر محمد خان نے کہا، اکبر بگٹی کو کہو گھر جائے، اس کے ڈیرہ بگٹی پہنچنے سے پہلے اس کی ہمشیرہ کو رہا کر دیا جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سیاسی سفر میں ذوالفقار علی بھٹو سیدہ عابدہ حسین کے پہلے رہبر تھے۔ بھٹو سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرنے آئے تو خوش آمدیوں نے پھولوں کے ہار پہنائے۔ بھٹو نے زوردار آواز میں کہا، یہ ہار پہنانے کا موقع نہیں۔ بھٹو خطاب کرنے لگے تو پیپلز پارٹی جھنگ کا صدر عمر حیات سیال میگا فون لے کر نعرے لگوانے لگا، قائد عوام زندہ باد۔ بھٹو نے آگے بڑھ کر میگا فون چھین لیا اور چلا کر کہا، چمچے بیٹھ جاؤ۔ عمر حیات سیال باز نہ آیا۔ ایک اور میگا فون لے کر کہنے لگا، مجھے قائد عوام کا چمچہ ہونے پر فخر ہے۔ بھٹو نے کہا، او چمچے مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھا سکتا ہوں۔ عابدہ حسین کا بھٹو سے سیاسی رومانس جلد ہی ختم ہو گیا کیونکہ ان کے بجائے فیصل صالح حیات کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دے دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تو سیدہ عابدہ حسین جھنگ ضلع کونسل کی چیئرپرسن منتخب ہو کر پہلی خاتون میئر بن گئی۔ چونکہ کرنل عابد حسین کا کوئی بیٹا نہ تھا اس لیے شاہ جونا حویلی اس نعرے سے گونج اٹھی، پتر بن وکھایا ہے۔ ادھر ان کے شوہر فخر امام ملتان میں سید حامد رضا گیلانی کو شکست دے کر ضلع کونسل ملتان کے چیئرمین بننے میں کامیاب ہو گئے۔ عابدہ حسین لکھتی ہیں کہ ان کے شوہر سید فخر امام نے ان کے منع کرنے کے باوجود ضیاء الحق کے دور میں وفاقی وزیر بلدیات کا عہدہ قبول کر لیا۔ عابدہ حسین نے گورنر پنجاب جنرل سرور خان سے ملاقاتوں کا ذکر بھی کیا ہے اور ایک روز گورنر ہاؤس سے باہر نکلتے ہوئے ان کا نواز شریف سے آمنا سامنا ہو گیا۔ عابدہ حسین اپنی سوانح حیات پاور فیلئر میں لکھتی ہیں، جو ہی میں گورنر آفس سے باہر نکلی ملٹری سیکرٹری کو ایک گلفام چہرہ نوجوان کے ساتھ کھڑے دیکھا جس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ٹوکرا تھا۔ کار میں مجھے خدا حافظ کہتے ہوئے ملٹری سیکرٹری نے بتایا کہ یہ میاں نواز شریف ہے۔ میں حیران ہوئی کیونکہ ملٹری سیکرٹری نے یوں تعارف کروایا جیسے میں نواز شریف کو جانتی ہوں، مگر میں نے تو آج تک ان کا نام نہیں سنا تھا۔ جنرل سرور خان کے بعد جنرل غلام جیلانی خان پنجاب کے گورنر بن گئے۔ عابدہ حسین کے مطابق جنرل غلام جیلانی ہی وہ شخص ہیں جن کی انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگانے کا فیصلہ کیا اور یہی وہ جنرل ہے جس نے حیدرآباد سازش کیس میں عبدالولی خان اور بلوچ رہنماؤں کے خلاف ثبوت پیش کیے۔ بلوچ اور پختون رہنما لاہور آتے تو عابدہ حسین کے گھر قیام کرتے۔ انہی دنوں میں جب خان عبدالولی خان ان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے تو نگرانی کے لیے خفیہ اہلکاروں کی ایک جیپ گھر کے باہر کھڑی رہتی۔ ایک روز گورنر پنجاب جنرل غلام جیلانی خان نے سیدہ عابدہ حسین کو طلب کیا اور بتایا کہ آپ کے گھر کے باہر 2 گاڑیاں کھڑا کرنی پڑتی ہیں، ایک آپ کے شوہر کے پروٹوکول کے لیے اور دوسری ولی خان کی نگرانی کے لیے۔ عابدہ حسین نے کہا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ولی خان ہمارے معزز مہمان ہیں، باوجود اس کے کہ وہ پکے جمہوریت پسند ہیں اور فخر امام فوجی حکومت میں وزیر ہیں۔ وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر کے اپنی اہلیہ کے ہمراہ ہمارے گھر میں قیام کرتے ہیں۔ جنرل جیلانی نے اس موقع پر ایک ایسی بات کہی جو اسٹیبلشمنٹ کی اجتماعی سوچ کی عکاسی کرتی ہے۔ عابدہ حسین اپنی سوانح عمری پاور فیلئر میں لکھتی ہیں، جنرل غلام جیلانی نے کرخت لہجے میں کہا، دیکھیں بیگم عابدہ،
میں نے سرحد حتیٰ کہ سندھ اور بلوچستان میں بھی ڈیوٹی کی ہے۔ یہ چھوٹے صوبوں والے کچھ بھی نہیں ہیں، پنجاب ہی پاکستان ہے، یہ کبھی مت بھولیے گا۔ یہ کہتے ہوئے جنرل غلام جیلانی نے میز پر مکہ مارا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، میں غصے میں پھٹ پڑی اور کہا، جنرل، بلوچستان، سرحد سندھ اور پنجاب پاکستان ہے، یہ بات کسی کو نہیں بھولنی چاہیے، اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ سیدہ عابدہ حسین جھنگ ضلع کونسل کی چیئرپرسن تھی، تو جنرل ضیاء الحق نے صدارتی ریفرنڈم کے ذریعے غیر قانونی صدارت کی توثیق کروانے کی کوشش کی۔ عابدہ حسین کو ٹوبہ ٹیک سنگھ کے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں بلایا گیا۔ اس اجلاس میں علاقے کے تمام میئر موجود تھے، تو ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر میجر جنرل غلام محمد کو ریفرنڈم سے متعلق رپورٹ دے رہے تھے۔ یہ وہی جنرل غلام محمد ملک ہیں جو بعد ازاں راولپنڈی کے کور کمانڈر بنے۔ سیدہ عابدہ حسین لکھتی ہیں کہ بلدیاتی نمائندے یقین دہانی کروا رہے تھے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ 100% ہوگا اور سب مرد مومن مرد حق میں ووٹ ڈالیں گے۔ جب جھنگ کے بارے میں پوچھا گیا تو عابدہ حسین نے کہا، میں آپ کو گمراہ نہیں کرنا چاہتی، ٹرن آؤٹ بہت اچھا بھی ہوا تو 20% ہوگا، کیونکہ لوگ تب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں جب مقابلہ ہو۔ ویسے بھی ہم بلدیاتی نمائندے ہیں اور حکومتی نمائندے نہیں کہ حکام والا کی احکامات کو بجا لائیں۔ پچھلی قطار میں بیٹھے ایک فوجی افسر نے عابدہ حسین کے بارے میں کہا، خدا کی قسم یہ خاتون اس لائق ہے کہ اسے گولی مار دی جائے۔ 1985 کے عام انتخابات میں عابدہ حسین اور سید فخر امام دونوں اپنے حلقوں سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے۔ جنرل ضیاء الحق خواجہ آصف کے والد خواجہ صفدر کو قومی اسمبلی کا اسپیکر نامزد کر چکے تھے، مگر ایئر مارشل نور خان اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے والد ایئر کموڈور خاقان عباسی نے سیدہ عابدہ حسین کو اسپیکر کا الیکشن لڑنے کو کہا۔ چونکہ خاتون ہونے کے ناطے ان کی کامیابی کے امکانات کم تھے، اس لیے سید فخر امام کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے۔ ضیاء الحق کی طرف سے بار بار پیغام دیا جاتا رہا کہ فخر امام اس مقابلے سے دستبردار ہو جائے۔ آخری دن کرنل عابد کے دیرینہ دوست نواب زادہ عبد الغفور ہوتی ضیاء الحق کا پیغام لے کر آئے، مگر عابدہ حسین اور فخر امام نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ سید فخر امام ضیاء الحق کے امیدوار کو 15 ووٹوں سے شکست دے کر اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہو گئے، تو سیدہ عابدہ حسین نے فوجی ڈکٹیٹر کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بریگیڈیئر صدیق سالک کے ذریعے ملاقات کی درخواست کی۔ اگلے روز ہی ملاقات کا بندوبست ہو گیا، مگر ضیاء الحق اس شکست کو نہ بھولے، اور پھر فخر امام نے بطور اسپیکر اس بات کو بھولنے بھی نہ دیا۔ پہلے تو فخر امام نے رولنگ کے ذریعے مارشل لاء کو غیر قانونی قرار دے دیا، اور پھر وزیر اعظم محمد خان جنیدو کی اہلیت پر سوالات اٹھ گئے۔ انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر ہوئے تھے، اور وہ امیدوار جو کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہوں الیکشن لڑنے کے اہل نہ تھے، مگر بعد ازاں وزیر اعظم متحدہ مسلم لیگ کے نام سے بنائی گئی کنگز پارٹی کے صدر بن گئے، تو اسپیکر قومی اسمبلی فخر امام سے رولنگ مانگی گئی، جو انہوں نے محفوظ کر لی۔ چنانچہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی اور حامد ناصر چٹھا قومی اسمبلی کے نئے اسپیکر بن گئے، مگر یہ تحریک کیسے منظور کروائی گئی، یہ کہانی بھی سیدہ عابدہ حسین نے اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب میں بیان کی ہے۔ عابدہ حسین لکھتی ہیں، میں نے شیخو پورہ سے MNA ملک سرفراز سے بات کی تو اس نے کہا مجھے صاف گوئی سے کام لینا چاہیے۔ جنرل ضیاء الحق آج صبح چیمبر میں تشریف لائے اور MNA ہاسٹل سے کم از کم 50 ارکان پارلیمنٹ کو بلایا گیا۔ ہم میں سے ہر ایک سے الگ الگ ملاقات کے دوران جنرل ضیاء الحق نے ایک ہی بات کی، اگر تم نے اسپیکر کو ووٹ دے کر اسے بچانے کی کوشش کی اور وہ دوبارہ منتخب ہو گیا تو میں اسمبلی تحلیل کر دوں گا۔ بعد میں مشاورت کے بعد ہم نے اسپیکر کے بجائے اسمبلی کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ بریگیڈیئر صدیق سالک سے عابدہ حسین اور فخر امام کی گہری دوستی تھی، اور ان کے بارے میں بھی عابدہ حسین نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے۔ ثانیہ اجڑی کیمپ کے بعد صدیق سالک نے ان دونوں سے فوری طور پر ملنے کو کہا۔
بریگیڈیئر صدیق سالک نے خدشہ ظاہر کیا کہ ان کے گھر میں گفتگو ریکارڈ کرنے والے آلات لگے ہو سکتے ہیں، اس لیے عابدہ حسین اور فخر امام ان کے گھر آ جائیں۔ صدیق سالک نے کہا، مجھے اپنی چیف کی ہر بات سے اتفاق نہیں ہوتا، مگر چونکہ وہ چیف ہیں اس لیے ان کے احکامات پر عمل درآمد کرنا پڑتا ہے۔ میں نے بس یہ کہنا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ عابدہ حسین کے مطابق اگلے روز سیکرٹری دفاع اجلال حیدر زیدی نے ان سے جو سوالات پوچھے ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ صدیق سالک کے گھر میں بھی بگنگ ڈیوائس لگے ہوئے تھے اور ہماری ساری گفتگو سن لی گئی تھی۔ پھر چند ہفتوں بعد ہی بریگیڈیئر صدیق سالک ضیاء الحق کے ہمراہ طیارہ حادثے میں چل بسے۔ ضیاء الحق کی وفات کے بعد 1988 میں عام انتخابات کا اعلان ہوا تو سید فخر امام اسلامی جمہوری اتحاد کا حصہ بن گئے، مگر عابدہ حسین نے آزاد امیدوار کے طور پر جھنگ میں قومی اسمبلی کے 2 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ سیدہ عابدہ حسین نے قومی اسمبلی کی دونوں نشستیں جیت لی۔ NA 67 پر عابدہ حسین نے مولانا رحمت اللہ کو 24,000 ووٹوں سے شکست دے دی، جبکہ NA 68 پر مولانا حق نواز جھنگوی کو 8,000 ووٹوں سے ہرا دیا۔ البتہ ان کے شوہر فخر امام معمولی مارجن سے ہار گئے۔ سیدہ عابدہ حسین کا دعویٰ ہے کہ بے نظیر بھٹو کے سسر حاکم علی زرداری نے فخر امام کو گورنر پنجاب بنانے کی پیشکش کی۔ بے نظیر بھٹو نے عابدہ حسین کو وفاقی وزیر بنانے کی خواہش ظاہر کی اور نواز شریف نے انہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا منصب قبول کرنے کو کہا، لیکن انہوں نے کوئی پیشکش قبول نہ کی اور آزاد رکن قومی اسمبلی کے طور پر اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ سیدہ عابدہ حسین کی حکایت کا سلسلہ جاری ہے۔ آئندہ قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف ٹیلی فون پر کس کو گانا سنایا کرتے تھے اور عابدہ حسین کو بے نظیر بھٹو کی حکومت گرائے جانے کے لیے لائی گئی تحریک عدم اعتماد کے دوران کیا کردار ادا کرنا پڑا۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105537 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔ غلام اسحاق خان صدر پاکستان تھے تو ایک امریکی سفارتکار نے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران ان سے بدتمیزی کی، مگر حکومت پاکستان اس اہانت پر کچھ نہ کر پائی۔ سیدہ عابدہ حسین کو امریکہ میں سفیر تعینات کرتے وقت ٹارگٹ دیا گیا کہ بس 8 مہینے امریکیوں کو الجھائے رکھو تو ہم جوہری ہتھیار بنا لیں گے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے ایٹمی پروگرام یا حکومت میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنے پر کیا جواب دی؟ F-16 طیاروں کی ڈیل میں $30 ملین کا کمیشن کس نے کھایا؟ آرمی چیف جنرل آصف نواز نے امریکہ جا کر کیا گل کھلایا؟ سیدہ عابدہ حسین کی تصنیف پاور فیلئر سے متعلق دوسرے حصے میں ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ نئے سلسلے کتاب کہانی کی 5ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں ان ہاؤس تبدیلی کی کوشش ناکام ہو چکی تھی، مگر اپوزیشن جماعتیں اب بھی کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کے پلیٹ فارم پر جمع تھیں۔ MQM کے قائد الطاف حسین نے تمام اپوزیشن رہنماؤں کو کراچی آنے کی دعوت دی اور مزار قائد کے پاس ایک بہت بڑے جلسہ عام کا اہتمام کیا۔ سیدہ عابدہ حسین لکھتی ہیں کہ انہوں نے بیت الخلاء گندا اور بدبودار ہونے کے باعث استعمال کرنے سے انکار کر دیا تو الطاف حسین نے اپنی پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی عمران فاروق اور عظیم طارق کو لیٹرین صاف کرنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ واش روم گئیں تو اسے چمکا دیا گیا تھا۔ عابدہ حسین کے مطابق کراچی جلسے سے پہلے اپوزیشن رہنما وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اکبر گٹی کی دعوت پر کوئٹہ میں جمع ہوئے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب میاں نواز شریف یہ کہتے ہوئے محفل سے اٹھ گئے کہ انہیں ایک ضروری ٹیلی فون کال کرنی ہے۔ سیدہ عابدہ حسین بیان کرتی ہیں کہ نواز شریف نے کافی دیر کر دی تو نوابزادہ نصر اللہ خان نے پوچھا وزیر اعلیٰ پنجاب کہاں ہیں، کیا وہ GHQ سے بات کر رہے ہیں؟ عابدہ حسین کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ جائیں اور نواز شریف کو لے کر آئیں۔ نواب اکبر بگٹی نے بتایا کہ نواز شریف وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کرسی پر براجمان ہوں گے اور ان کا PA سوداگر باہر موجود ہوگا۔ عابدہ حسین وہاں پہنچیں تو نواب اکبر بگٹی کے PA نے بتایا کہ میاں نواز شریف ٹیلی فون پر کسی کو گانا سنا رہے ہیں۔ سیدہ عابدہ حسین نے کہا کہ دروازے پر دستک دینے کے بعد اندر جاؤ اور میاں صاحب کو بتاؤ کہ میٹنگ شروع ہو چکی ہے اور سب ان کے منتظر ہیں۔ کچھ دیر بعد ہی نواز شریف واپس آ کر اجلاس میں شریک ہو گئے۔ عابدہ حسین نے یہ تو نہیں لکھا کہ نواز شریف ٹیلی فون پر کس کے لیے گا رہے تھے، البتہ نواز شریف کی سریلی آواز اور گانوں سے رغبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ 22 فروری 1990 کو سیدہ عابدہ حسین اسلام آباد سے لاہور آنے والے ہوائی جہاز سے باہر نکلی تو انہیں اطلاع دی گئی کہ آپ کے سب سے بڑے سیاسی حریف اور مسلکی تنظیم کے سربراہ مولانا حق نواز جھنگوی کو قتل کر دیا گیا ہے اور جنگ میں فسادات پھوٹ پڑے۔ عابدہ حسین کو خدشہ تھا کہ مولانا حق نواز جھنگوی کے قتل کا مقدمہ درج کرواتے وقت انہیں بھی FIR میں نامزد کیا جائے گا۔ انہوں نے پہلے JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا اور پھر مولانا سمیع الحق سے بات کر کے ان سے درخواست کی کہ سپاہ صحابہ کے لوگوں سے کہیں کہ ان کا نام FIR میں شامل نہ کیا جائے۔ آخرکار مولانا فضل الرحمان نے عابدہ حسین کو اس مقدمے سے بچایا اور مولانا شیرانی نے یہ تجویز پیش کی کہ لشکر جھنگوی اور سپاہ صحابہ سے بچنا ہے تو سیدہ عابدہ حسین JUI میں شامل ہو جائے۔ سیدہ عابدہ حسین نے مولانا شیرانی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں ماڈرن خاتون، آپ کی جماعت مجھے کیسے برداشت کرے گی؟ مولانا شیرانی نے کہا کہ آپ ماڈرن ہی رہیں، بس سر پر دوپٹہ اوڑھ، اس سے JUI کے بارے میں یہ تاثر بھی ملے گا کہ یہ شیعہ مخالف نہیں اور ایران سے ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے۔ عابدہ حسین JUI میں شامل تو نہ ہوئی، البتہ انہوں نے مولانا حق نواز جھنگوی کی بیوہ کو پرسہ دینے کے لیے ان کے گھر جانا چاہا تو کیا جواب دی؟ یہ تفصیل عابدہ حسین نے اپنی خود نوشت پاور فیلئر میں بیان کی ہے۔ وہ لکھتی ہیں، میں نے نمبر ملانے کے بعد اپنا نام بتایا اور کہا کہ مولانا حق نواز جھنگوی کی بیوہ سے بات کر کے تعزیت کرنا چاہتی ہوں۔ نوجوان خاتون کی آواز آئی، تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، بی بی آپ کی اور میری کوئی لڑائی نہیں، مجھے افسوس ہے کہ آپ بیوہ ہو گئی، میں تمہارے گھر آ کر تعزیت کرنا چاہتی ہوں اور آپ کے کسی کام آ سکوں تو بتائیں۔ مولانا حق نواز جھنگوی کی بیوہ نے کہا، کوئی ضرورت نہیں آنے کی، تم فون پر فاتحہ پڑھ لو اور تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا بھائی اسامہ بن لادن ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ سعودی عرب کا امیر ترین آدمی ہے، وہ بہت مشہور ہے، تم نے بھی اس کا نام سنا ہوگا، اس کے پاس تم سب کافروں سے زیادہ دولت۔ سیدہ عابدہ حسین کو مسلسل دھمکیاں مل رہی تھی۔ رات گئے ریاض بسران ٹیلی فون کر کے قتل کرنے کی دھمکی دی تو عابدہ حسین اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ ان کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا۔ چند روز بعد لاہور کے ایرانی قونصلیٹ کی طرف سے ایک سیمینار تھا جس میں سیدہ عابدہ حسین بھی مدعو تھی۔ چونکہ عابدہ حسین نے سب سے آخر میں تقریر کرنا تھی، اس لیے وہ مال روڈ کے پنچتارہ ہوٹل میں ہونے والے اس سیمینار میں شرکت کے لیے تاخیر سے نکلی، مگر ہوٹل سے کچھ فاصلے پر ٹریفک بلاک تھی اور ہجوم کی وجہ سے ان کی گاڑی کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے وہاں موجود پولیس اہلکاروں سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ایرانی قونصل جنرل آغا صادق گنجی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ عابدہ حسین دہشت زدہ ہو کر گھر واپس ہو گئی۔ چیف سیکرٹری پنجاب پرویز مسعود اور SSP رانا مقبول نے گھر آ کر عابدہ حسین کو بتایا۔ اکرم لاہوری اور ریاض بسرا جنہیں موقع پر گرفتار کیا گیا، انہوں نے دوران تفتیش انکشاف کیا ہے کہ وہ 2 کافروں کو قتل کرنے آئے تھے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ صادق گنجی تو انجام کو پہنچ گیا مگر عابدہ حسین بچ گئے۔ اس دوران صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دی
تو سیدہ عابدہ حسین کو نگران حکومت میں وزیر اطلاعات و نشریات بنا دیا گیا۔ معروف براڈ کاسٹر برہان الدین حسن جو تب پی ٹی وی کے جی ایم تھے، وہ اپنی کتاب انسینسرڈ میں لکھتے ہیں کہ عابدہ حسین نے بطور وزیر اطلاعات بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کرنے اور ان کا قد گھٹانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ عابدہ حسین کی طرف سے میڈیا کو حکم دیا گیا کہ بے نظیر کو محترمہ بے نظیر بھٹو نہ کہا جائے۔ یہ حکم بھی دیا گیا کہ بے نظیر کے پرتعیش طرز زندگی کو نمایاں کرنے کے لیے بلاول ہاؤس کی وہ تصاویر بار بار دکھائی جائیں جن سے شاہانہ ٹھاٹ باٹ کا تصور اجاگر ہو۔ 24 اکتوبر 1990 کو عام انتخابات ہوئے تو آئی جے آئی کی امیدوار عابدہ حسین فیصل صالح حیات کے مقابلے میں ہار گئی۔ نواز شریف پہلی بار وزیر اعظم بنے تو سیدہ عابدہ حسین کو بہبود آبادی کا مشیر بنا دیا گیا، جبکہ ان کے شوہر سید فخر امام اس دور میں وفاقی وزیر تعلیم بنا دی۔ لیڈی ڈیانا ستمبر 1991 میں 4 روزہ دورے پر پاکستان پہنچی تو سیدہ عابدہ حسین نے وزیر مہمانداری کی حیثیت سے انہیں خوش آمدید کہا۔ لیڈی ڈیانا کے دورہ پاکستان سے متعلق بھی عابدہ حسین نے اپنی خود نوشت میں کئی صفحات مختص کیے ہیں۔ عابدہ حسین نے انکشاف کیا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں لیڈی ڈیانا کا یہ دورہ دراصل مارکیٹنگ کی حکمت عملی کا شاہکار تھا، کیونکہ برطانوی حکومت اس دورے کی آڑ میں پاکستان کو ہوائی جہاز بیچنا چاہتی تھی۔ لیڈی ڈیانا جس ہاکر سڈلی طیارے پر پاکستان پہنچی، اس طیارے کی فروخت سے متعلق ڈیل کرنے کے لیے ان کے پرائیویٹ سیکرٹری بھی ان کے ساتھ آئے۔ عابدہ حسین کی بیٹی ہارورڈ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ انہوں نے ٹیلی فون کر کے پوچھا کہ کیا لیڈی ڈیانا نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے؟ عابدہ حسین نے بتایا کہ لیڈی ڈیانا نے بے نظیر سے ملنے کی خواہش تو نہیں کی، البتہ انہوں نے ایک ایسے شخص سے ملنے کی خواہش ظاہر کی جو پوری نہیں ہو سکی۔ عابدہ حسین وزیر مہمانداری کی حیثیت سے لیڈی ڈیانا کے ساتھ گاڑی میں براجمان تھی تو انہوں نے عمران خان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ سیدہ عابدہ حسین اپنی خود نوشت پاور فیلئر میں لکھتی ہیں کہ لیڈی ڈیانا میری طرف مڑی اور پہلا سوال کیا جس پر میں حیران رہ گئی۔ لیڈی ڈیانا نے اپنی پلکوں سے نیچے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا عمران خان سے ملاقات کا کوئی امکان ہو سکتا ہے؟ عابدہ حسین نے کہا، یور ہائنس، عمران خان آسٹریلیا میں کرکٹ کھیل رہے ہیں، اگر وہ پاکستان میں موجود ہوتے تو انہیں آپ سے ملنے کے لیے ضرور مدعو کیا جاتا۔ لیڈی ڈیانا نے پادشاہی مسجد کا دورہ بھی کرنا تھا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ گئیں تو عابدہ حسین ان کی خوبصورت ٹانگوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی۔ لیڈی ڈیانا نے معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے کہا، کیا میرا لباس کچھ زیادہ مختصر ہے؟ چونکہ واپس جا کر کپڑے تبدیل کرنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے عابدہ حسین نے کہا، نہیں ٹھیک ہے، بس جب آپ مسجد میں جائیں تو سر پر دوپٹہ اوڑھ لیجیے گا۔ لیڈی ڈیانا نے عابدہ حسین سے ذاتی دکھ درد بھی بانٹے اور بتایا کہ وہ اپنے سسرال کے ناروا رویے سے بہت پریشان ہیں اور ان کے شوہر بھی انہیں پیار نہیں کرتے۔ لیڈی ڈیانا نے بتایا کہ چاہت کے بغیر ازدواجی زندگی ان کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ لیڈی ڈیانا اپنے دورہ پاکستان کے دوران پشاور اور پھر چترال بھی گئیں۔ پشاور میں خیبر رائفل میس سے باہر نکلی تو پگڑی پہنے ایک قبائلی مشر نے ان کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ لیڈی ڈیانا کے حکم پر گاڑی روک کر شیشہ نیچے کیا گیا۔ اس قبائلی سردار نے ایک ایسی شرمناک بات کہی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قومیں آزادی حاصل کر بھی لیں تو برس ہر برس تک ہوئے غلامی نہیں جائے۔ سیدہ عابدہ حسین اپنی کتاب پاور فیلئر میں لکھتی ہیں کہ اس شخص نے تجویز دی کہ اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق اگر واقعی انہیں اپنی ساس سے پریشانی ہے تو اپنے شوہر کو کہیں کہ وہ بادشاہ بن جائے، آپ ملکہ بن جائیں اور اپنی ساس یعنی ملکہ برطانیہ کو پاکستان اور بھارت بھیج دیں۔ یہاں ہم ان کو اپنی ملکہ بنا لیں گے کیونکہ انگریز ہم پر ہمارے اپنے حکمرانوں سے بہتر حکومت کر سکتے ہیں۔ یوں لیڈی ڈیانا ملکہ بن جائیں گی اور ان کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ میں نے ایمانداری سے اس شخص کی تجویز کا انگریزی میں ترجمہ کیا تو لیڈی ڈیانا اپنا سر گاڑی کی سیٹ پر رکھ کر ہنستی رہی، جبکہ مجھے اس تجویز پر شرمندگی محسوس ہوئی کہ ہم پھر سے غلامی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔
سیدہ عابدہ حسین کی زندگی کو خطرات لاحق اور امریکی دباؤ سے نجات حاصل کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی خدمات درکار تھی جو سفارتکاری کے ساتھ ساتھ سیاسی نزاکتوں کا ادراک بھی رکھتا ہو۔ چنانچہ وزیر اعظم نواز شریف نے سیدہ عابدہ حسین کو امریکہ میں پاکستانی سفیر تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عابدہ حسین لکھتی ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رفاقت سمیت کئی جرنیلوں کی اس منصب پر نظر تھی، مگر نواز شریف نے انہیں نظر انداز کر کے عابدہ حسین کو سفیر بنانے کا فیصلہ کیا۔ تب پاکستان کو ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے کے لیے سخت دباؤ کا سامنا تھا۔ نواز شریف نے عابدہ حسین کو اپنی حکومت کی پالیسی سے آگاہ کیا تو عابدہ حسین نے پوچھا، اگر امریکی کہیں کہ ایٹمی پروگرام رول بیک نہ کرنے کی صورت میں ہم آپ کو اقتدار سے نکال باہر کریں گے تو کیا ہوگا؟ نواز شریف نے مسکراتے ہوئے کہا، تب میں حکومت چھوڑ دوں گا، کیونکہ میں پیدائشی وزیر اعظم تو نہیں، البتہ پیدائشی پاکستانی ضرور ہوں۔ عابدہ حسین لکھتی ہیں کہ نواز شریف کے اس جواب نے میرے دل کو چھو لیا اور میں نے کہا مجھے آپ کی اور آپ کی حکومت کی نمائندگی کرنے پر فخر ہے۔ عابدہ حسین نے امریکہ روانگی سے پہلے ISI ہیڈ کوارٹرز اور پاکستان انسٹیٹیوٹ فار نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دورہ کرنا تھا۔ جب عابدہ حسین نے صدر غلام اسحاق خان سے پوچھا کہ کیا میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ملوں تو صدر غلام اسحاق خان نے کہا کہ نہیں، ڈاکٹر قدیر سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اپنے بارے میں ہی بات کرتے رہیں گے، آپ ڈاکٹر اشفاق احمد سے مل کر بریفنگ لیں۔ عابدہ حسین لکھتی ہیں کہ صدر غلام اسحاق خان نے انہیں یہ ٹاسک دیا کہ 8 ماہ تک امریکیوں کو الجھائے رکھو، کیونکہ ہمیں ایٹمی پروگرام مکمل کرنے کے لیے مزید 8 ماہ درکار ہے۔ اس دوران ایک امریکی وفد پاکستان آیا تو سیدہ عابدہ حسین بھی اس ملاقات میں شریک ہوئی۔ وہ اپنی خود نوشت پاور فیلئر میں تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ امریکی انڈر سیکرٹری بارتھولومیو نے صدر غلام اسحاق خان سے کہا کہ امریکی امداد کی بحالی چاہتے ہیں تو ایٹمی پروگرام رول بیک کریں۔ صدر غلام اسحاق خان نے ایک فائل اٹھا کر کچھ خطوط اس امریکی سفارتکار کو دکھانے کی کوشش کی تو اس نے فائل میز پر دے ماری اور کھڑے ہو کر کہا، امریکی حکومت جو بات سمجھا رہی ہے، اگر تم پاکستانی نہیں سمجھنا چاہتے تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ پھر اپنے ساتھیوں کو کہا، آؤ چلے، اور دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے چلا گیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ صدر غلام اسحاق خان کی ایک معمولی امریکی سفارتکار کے ہاتھوں اس بے عزتی پر کوئی کارروائی نہ کی گئی، کیونکہ پاکستان بہت بری طرح پھنس چکا تھا۔ F-16 طیاروں کی ڈیل پریسل ترمیم کی وجہ سے خطرے میں تھی۔ عابدہ حسین امریکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ $500 ملین کی ادائیگی کی جا چکی ہے اور اب $200 ملین کی قسط فوری طور پر ادا کرنا ہے، اور اگر یہ قسط ادا نہ کی گئی تو $150 ملین جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ لیکن کمپنی F-16 طیارے بر وقت فراہم نہ کر سکے تو معاہدے کی روح سے اس پر کوئی قدغن نہیں۔ جب عابدہ حسین نے اس معاملے میں نااہلی کے ذمہ داران کا سراغ لگانے کی کوشش کی تو انہیں بتایا گیا کہ زیادہ ٹٹولنے کی کوشش کی گئی تو ان کا کیریئر تباہ کر دیا جائے گا۔ امریکی طیارہ ساز کمپنی نے عابدہ حسین کو ساتھ ملانے کے لیے امریکہ میں ایک گھر گفٹ کرنے کی پیشکش کی، اور دوران گفتگو یہ انکشاف بھی ہوا کہ F-16 طیاروں کی ڈیل کرنے والے پاکستانی حکام نے $30 ملین کا کمیشن کھایا ہے۔ عابدہ حسین اپنی خود نوشت میں لکھتی ہیں کہ امریکی محکمہ دفاع کے ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری نے کہا کہ اگر پاکستان نے $200 ملین کی قسط ادا نہ کی تو یہ طیارے کسی اور خریدار کو بیچ دیے جائیں گے، اور پاکستان کو نہ صرف $150 ملین کا جرمانہ ہوگا بلکہ $30 ملین کے انتظامی اخراجات کی کٹوتی بھی ہوگی۔ میں نے پوچھا یہ انتظامی اخراجات کیا ہیں؟ اس نے بتایا کہ یہ ڈاؤن پیمنٹ سے منہا کی گئی وہ رقم ہے جو پاکستانی حکام نے اپنے پاس رکھ لی۔ اس نے بتایا کہ انتظامی اخراجات دراصل وہ ہیں جو اس ڈیل کے لیے منظوری حاصل کرنے اور فیصلوں کی توثیق کروانے کے لیے پاکستانی حکام نے حاصل کیے۔ میں نے کہا کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیل کو فائنل کرنے کے لیے وہ رقم جسے ہم کمیشن یا کک بیک کہتے ہیں وہ پاکستانی حکام کو سپلائر نے نہیں دی بلکہ ہماری ہی ادا کی گئی ڈاؤن پیمنٹ سے دی گئی؟ دلاویز مسکراہٹ کے ساتھ اس نے جواب دیا،
کہ انہیں معلوم نہیں کہ کمرشل ڈیلز کس طرح فائنل ہوتی ہیں۔ واضح رہے کہ F-16 طیاروں کی ڈیل جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوئی تو لامحالہ $30 ملین کا کمیشن محب وطن افراد نے ہی کھایا ہوگا۔ عابدہ حسین امریکہ میں پاکستان کی سفیر تھیں تو آرمی چیف جنرل آصف نواز امریکہ کا دورہ کرنے گئے۔ عابدہ حسین نے بریفنگ دی کہ امریکی حکام آپ سے تنہائی میں ملنا چاہیں گے مگر آپ نے ان سے علیحدگی میں ملاقات نہیں کرنی۔ جب آصف نواز امریکی انڈر سیکرٹری سے ملنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پہنچے تو باہر کیمروں کی بھرمار اور رپورٹروں کی بوچھاڑ تھی۔ جنرل آصف نواز کا خیال تھا کہ امریکی میڈیا انہیں بہت اہمیت دے رہا ہے مگر عابدہ حسین نے مغالطہ دور کرتے ہوئے کہا کہ آج اسرائیل اور فلسطین کے وفود آ رہے ہیں اور یہاں میڈیا کوریج ان کی وجہ سے ہے۔ کسی نے باہر آ کر استقبال نہ کیا اور عام افراد کی طرح تلاشی لی گئی تو جنرل آصف نواز کا موڈ خراب ہو گیا۔ پینٹاگون میں وزیر دفاع ڈک چینی سے ملاقات کے دوران وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ ڈک چینی نے کہا کہ وہ جنرل صاحب سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ جنرل آصف نواز نے اردو میں پوچھا کیا کریں؟ عابدہ حسین نے کہا کہ آپ سفیر کی موجودگی پر اصرار کریں مگر جنرل آصف نواز نے عابدہ حسین کو باہر جانے کا کہہ دیا۔ ملاقات کے دوران امریکی وزیر دفاع ڈک چینی نے کہا کہ آپ ایٹمی پروگرام رول بیک کر دیں اور پاکستان میں اقتدار سنبھال لیں تو ملٹری ٹیک اوور کو امریکہ قبول کر لے گا۔ جنرل آصف نواز کے اسی دورے کے دوران ہی ایک اور بلنڈر یہ ہوا کہ جنرل آصف نواز عابدہ حسین کے منع کرنے کے باوجود واشنگٹن پوسٹ کے دفتر کا دورہ کرنے چلے گئے اور اگلے دن عسکری ذرائع کے حوالے سے یہ خبر چھپ گئی کہ ہم جوہری ہتھیار بنانے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اس خبر سے پاکستان کو سفارتی سطح پر بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جنرل آصف نواز نے دورہ امریکہ کے دوران عابدہ حسین کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ نواز شریف ناگزیر نہیں، اگر انہیں ہٹا دیا جائے تو امریکی دباؤ کم ہو جائے گا۔ عابدہ حسین کے مطابق بعد ازاں جنرل آصف نواز نے میر بلخ شیر مزاری کو وزیر اعظم بنانے کا عندیہ بھی دیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل آصف نواز کی اچانک وفات کے بعد جب صدر غلام اسحاق خان نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی تو میر بلخ شیر مزاری ہی نگران وزیر اعظم بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف کا ہی دوسرا نام اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کے چلے جانے کے بعد بھی پالیسیوں کا تسلسل جاری رہتا ہے۔ عابدہ حسین نے اپنی کتاب میں ایک پچھتاوے کا ذکر بھی کیا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ انہوں نے صدر فاروق لغاری اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان صلح کروائی مگر بعد میں اس پر پچھتاوا ہوا کیونکہ نواز شریف نے بعد میں ہم دونوں کی چھٹی کروا دی۔ یہ تھا عابدہ حسین کی سوانح حیات پاور فیلئر کا خلاصہ۔ آئندہ قسط میں کسی اور قابل ذکر تصنیف کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔